وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری لی اور میڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، الہی تو اس کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ اور 9ویں حدیث مبارکہ کے اندر امام احمد کی اور ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چت کبرا خسی کیے ہوئے ذبح کیے۔ جب ان کا منہ قبلے کو کیا تو یہ پڑھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین، اللہم منکا ولکا ام محمد و امتی بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس کو پڑھ کر آپ نے ذبح فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ 10ویں حدیث مبارکہ امام بخاری اور امام مسلم کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈے چت کبرے سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ 11ویں حدیث مبارکہ ترمذی میں حنش سے مروی وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ 2 مینڈے کی قربانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کی۔ 12ویں حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے عید کا حکم دیا گیا اور اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر میرے پاس منیحیہ، یعنی منیہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسروں نے اس لیے دیا کہ یہ کچھ اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، تو فرمایا کہ میرے پاس منیہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دو؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشاؤ اور مونچھیں ترشاؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اس سے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ 13ویں حدیث مبارکہ ہے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں سے نہ لے، یعنی نہ ترشوائے۔ 14ویں حدیث مبارکہ ہے طبرانی میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی میں گائے 7 کی طرف سے ہے اور اونٹ بھی ہے 7 کی طرف سے ہے۔ اور 15ویں حدیث مبارکہ میں حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھیڑ کا جزا 6 مہینے کا بچہ سال بھر بکری کے قائم مقام ہے۔ اور 17ویں حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ اور 18ویں حدیث مبارکہ ہے حضرت علی سے راوی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کرنے کے لیے درست نہیں۔ نمبر 1 کانا جس کا کانا پان ظاہر ہو، اور دوسرا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، تیسرا جس کا لنگ ظاہر ہو یعنی لنگڑا ہو، اور ایسا لاغر جس کی ہڈی میں مغز نہ ہو، کمزور جانور۔
اس کی مثل امام مالک، امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ 19ویں حدیث مبارکہ امام احمد ابن ماجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا۔ اور 20ویں حدیث مبارکہ ابو داؤد، نسائی اور دارمی سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا، اور نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ اور 21ویں حدیث مبارکہ امام بخاری کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدگاہ میں نحر و ذبح فرمایا۔